ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر جلوہ بار نقیب اہل سنت حضرت مولانا ارشاد القادری صاحب قبلہ، شبیہ استاد محترم حضرت احمد حسین صاحب قبلہ، عزیزم برادر اکبر حضرت مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ، دیگر حفاظائی کرام، معزز باوقار سامعین کرام، چھوٹے چھوٹے پیارے نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مہینوں کے بعد آپ حضرات کے بیچ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میں حضرت نقیب اہل سنت ارشاد القادری کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری ایک آواز پر ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہو گئے۔ حضرت مراد آباد رامپور جا رہے تھے، میں نے فون کیا تو حضرت ادھر سے ریٹرن آ گئے۔ حضرت کی تاریخیں خالی نہیں رہتی، لیکن میں کافی شکر گزار ہوں، حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت میری آواز پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اپنے عزیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام میں حاضر ہوئے۔ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حبیب کبریا امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس رسول ہاشمی کے تعلق سے اللہ رب العزت جس کے چہرے کے تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کی زلفوں کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے ہاتھوں کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کی رسالت کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کی سراپا شخصیت کے تعلق سے بریلی کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے حضرات، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا۔ اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آسمان کو چاند سورج ستاروں سے سجایا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین پہ ہریالی کو لہرایا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین سے دانا اگایا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج
خراج عقیدت پیش کریں جس رسول ہاشمی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے غرض کے دونوں عالم کی تخلیق فرمائی۔ جانتے ہو مسلمانوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت جابر میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ اے جابر، اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ لوح تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ قلم تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ جب یہ دنیا تھی نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جن۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے انہی کے دم قدم باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم باغ عالم میں بہار۔ اگر یہ نہ ہوتے تو عالم نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خطیب نوجوان قاری تنویر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آئیے حضرات جھوم جھوم کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عبادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ پروگرام نکاح کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہم کو یہ ہدایت دی کہ ہمارے گھر میں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تب بھی ہم محفل میلاد، محفل رسول سجاتے ہیں۔ جب کوئی غم عطا کرتا ہے تب بھی ہم محفل رسول سجاتے ہیں تاکہ ہمارا غم ٹل جائے، اور خوشی ہوتی ہے تب اس لیے محفل رسول سجاتے ہیں کہ ہماری خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران بھائی کو اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دلہا دلہن کے دلوں میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی محبتوں کا صدقہ نصیب فرمائے، حضرت ابراہیم اور حضرت حجرہ کی محبتوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں، اور یہ مہینہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، غوث پاک کی نسبت ہے اس مہینے کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے لوگوں، نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہارے، نوجوانوں ذرا غور کرو، تمہارے مطلب کی بات بول رہا ہوں، جو محفل میں موجود ہوتا ہے میں سب کے مطلب کی بات بولتا ہوں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ سب کے لیے آگے بات بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے لوگو، نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہارے دل کو پسند آ جائیں، جو تمہارے دل کو تم کو بھا جائیں۔ ایک سے کرو، دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں 4 نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کب دیتا ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تم 4 کا نان و نفقہ ادا نہ کر سکو، ان کی خواہش کو پورا نہ کر سکو تو 3 پہ ہی سکوت اختیار کر لو، اور اگر تم 3 کا بھی نان و نفقہ ادا نہ کر سکو، ان کی خواہشوں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا نہ کر سکو تو 2 پہ ہی وقفہ کر دو، اور اگر تم ان 2 کا بھی نان و نفقہ ادا نہ کر سکو، ان کی خواہش، ان کی آرزوؤں کو پورا نہ کر سکو تو 1 پہ ہی سکوت اختیار کر لو۔ اب کوئی اپنے دل میں یہ گمان نہ کر لینا کہ ہم 1 کا بھی نان و نفقہ ادا نہ کر سکیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور نکاح کو آسان کرو۔ لیکن آج دور حاضر میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج شادیاں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں،
اس میں الگ الگ قسم کی رسمیں رواج شامل ہو گئے ہیں. آج لوگ ولیمہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اس میں ڈی جے ڈھول تاشے پیٹے جاتے ہیں. اے مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہو، اگر اللہ کے مقرب بندوں کے ماننے والے ہو، اگر آپ اسلامی ہسٹری کو کھول کے دیکھیں گے اور جب اس کو ریڈ کریں گے، جب اس کا مطالعہ کریں گے، جب غور و فکر کی نظر سے دیکھیں گے، آپ بتاؤ جیسے آج آپ کے ماحول میں، جیسے آج آپ کے سماج میں شادیاں ہو رہی ہے کہ ویسے ہی غوث پاک نے شادی کی تھی. اگر تم واقعی غوث پاک کے ماننے والے ہو، غوث پاک کی جتنی بھی زندگی ہے اگر ایک زندگی پہ نظر ڈال لو تو مسلمانوں تمہارے ایمان سمجھ جائے، تمہاری دنیا سمجھ جائے، تمہاری آخرت سمجھ جائے. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ اگر تم واقعی خواجہ پاک کے ماننے والے ہو، اگر تم خواجہ پاک کی پوری زندگی پر نظر ڈال لو، تم بتا دو جیسے آج تم جو کام کرتے ہو شادیوں میں، کیا خواجہ پاک نے ایسے ہی کام کیا تھا جو آج سماج میں تم کر رہے ہو؟ کیا خواجہ پاک نے ایسا ہی کام کیا تھا؟ آج نوجوانوں کی زندگیوں پر نظر ڈالو. میں اپنے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا آج ہمارے نوجوان کا یہ حال ہو گیا ہے. ہمارا نوجوان اسلامی ماحول سے کوسوں دور ہے. ایسا لگتا ہے یہ نوجوان کسی اسلامی ماحول کا ماننے والا نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نوجوان لندن یا امریکہ میں پیدا ہوا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی سنی کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اے نوجوانوں ذرا سنو، آج تمہارا یہ حال ہو چکا ہے. اے میرے نوجوانوں، آج جب بڑے بڑے پروگرام جلسے ہوتے ہیں، جب نعرہ لگتا ہے کہ غوث کا دامن جتنے بھی اللہ والوں کے دامن ہے، جب کوئی مقرر یا کوئی نقیب یہ دعویٰ کرتا ہے، اس نے اسٹیج پہ سے نعرہ لگایا کہ غوث کا دامن، تم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیا کہ نہیں چھوڑیں گے. اے میرے نوجوانوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے غوث کا دامن پکڑ کے رکھا ہے؟ اگر تم نے واقعی بابا قطب الدین فرید الدین کا دامن پکڑ کے رکھا ہے، اے میرے نوجوانوں ذرا بتاؤ وہ بابا فرید الدین قطب الدین کی نظر زندگی پہ تم نظر ڈالو. آج جو شادیوں میں تم غلط رسموں کو قائم کر کے رکھے ہو کہ یہ اللہ والوں نے غلط رسموں کو قائم کیا تھا. آج نوجوانوں جو تم اپنے یار رشتہ دار کی شادی میں جا کر ڈی جے پہ ڈانس کرتے ہو اور جو پھٹی پینٹ پہن کے اس پہ ناچتے ہو، اے میرے نوجوانوں ذرا بتاؤ کہ یہ کسی اللہ والے نے ایسا کام کیا تھا؟ اے مسلمانوں آج تم دکانوں سے کپڑے خرید کے لا رہے ہو، پینٹیں خرید کے لا رہے ہو تو اس کو بول رہے ہو کہ ذرا ڈیمیج پینٹ دکھا. اس نے یہاں سے ڈیمیج پینٹ دکھائی تو بول رہا ایسی نہیں چلے گی، تھوڑی اور ڈیمیج ہونا چاہیے. وہ اور ڈیمیج دکھاتا ہے تو وہ کہتا کہ اور دکھا، وہ پوری پھٹی ہوئی پینٹ دکھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جانگ بھی نظر آ رہی ہے، اس کا گھٹنا بھی نظر آ رہا ہے. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ تم واقعی اللہ والوں کے ماننے والے ہو؟ اگر اللہ والوں کے ماننے والے ہوتے، اگر ان کے چاہنے والے ہوتے تو آج تم ایسے ڈیمیج پھٹی ہوئی پینٹ نہ پہنتے. اللہ والوں کی زندگی پہ نظر ڈالو مسلمانوں. اللہ والوں نے تو اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ پابند لگا لگا کے پہنے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی زندگی. آج تم جو شادیوں میں ڈانس کر رہے ہو، جو ڈی جے بجا رہے ہو، ذرا بتاؤ کیا یہ اللہ والوں نے ڈانس ڈی جے کیا تھا؟ آج کے نوجوان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. راحت اندوری ایک بات کہہ گیا تھا، راحت اندوری تو چلا گیا لیکن اس کی ایک بات نہیں گئی. وہ کون سا شعر ہے کہ یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. لیکن آج کے نوجوانوں نے کیا کیا ہے، اس ٹائٹل کا کیپ بھی پہننا شروع کر دیا، چپل بھی پہننا شروع کر دی، ٹی شرٹ بھی پہننا شروع کر دی. اے نوجوانوں لیکن اس پہ صرف اتنا لکھا رہتا ہے، آپ کبھی غور کرنا، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. میں نے ایک نوجوان سے جب میری متھرا میں ملاقات ہوئی، میں نے بولا بھائی ذرا یہ بتا یہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا مولانا راحت اندوری صاحب نے کہا تھا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. میں نے بولا بھائی ذرا یہ بھی بتا کون بلا رہی ہے؟ تو بولا راحت اندوری نے یہ عاشقانہ شعر کہا تھا، وہ لڑکی کی طرف نسبت دے رہے تھے. اے نوجوانوں راحت اندوری کی اس بات پہ عمل کر لیا تم نے، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. اب میں بتاؤں راحت اندوری نے اس سے پہلے ایک جملہ اور کہا تھا. کیا کہا تھا وہ بتاؤ، تمہیں یاد ہوگا اچھے سے. کیا کہا تھا؟ یہ دنیا ہے، یہ
دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. اس کی تفہیم میں بتاؤں اگر اجازت ہو. راحت اندوری کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا جب میری اس نوجوان سے ملاقات ہوئی. جب میں نے اس کی بات کو سنا, یہ عاشقانہ شعر ہے, میں نے بولا پیارے سن, یہ عاشقانہ شعر نہیں, اگر تو اس پہ عمل کر لے. راحت اندوری نے اس سے پہلے ایک بات اور کہی تھی, یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ایک مکر و فریب ہے, اس کے فریب میں آنے کا نہیں. یہ دنیا ایک جھوٹ بازی ہے, اس میں جھوٹ میں پھنسنے کا نہیں. یہ دنیا ایک شراب نوشی کی عادی ہو چکی ہے. تم اللہ والوں کا چاہنے والا ہے, تو رسول کا ماننے والا ہے, یہ شراب نوشی کرنے کا نہیں. اے لوگوں تم نے اس بات پہ عمل کر لیا, یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. لیکن مسلمانوں سنو سنو, یہ دنیا ایک لہو لعب کا اڈا بن چکی ہے, تو یہ لہو لعب کرنے کا نہیں. یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. اے نوجوان تو نے اس پہ عمل کر لیا. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن آج تو ذرا سی بات پر جھوٹ بول رہا ہے, اگر ذرا سی بات پہ جھوٹوں فریب کر رہا ہے. اے لوگوں آج جو تم نے اپنی شادیوں میں حال کر کے رکھا ہے, خدا را اب بھی باز آ جاؤ, لیکن آج تمہارا اگر تم اب بھی باز نہ آئے, تمہارا وہ حال ہوگا, تم کو کوئی بچانے نہ آئے گا. ابھی تم نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ رہتے ہو, کچھ لوگوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کر دی تھی, لیکن یہاں پہ لوگوں کو اب پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آج کے نوجوان کو تو یہ پتا ہے کون سا گانا کب ریلیز ہو رہا ہے, کون سی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے. اے لوگوں ذرا ان بیکار مکار باتوں سے ذرا باہر آؤ اور ذرا اپنی اسلامی باتوں کو سرچ کرو. فرائیڈے کے دن پورا مہاراشٹر بند رہا ہوگا, اگر آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, سرکار کی شان میں گستاخی کر دی. لیکن آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے, تو کہتا ہے یار یہ دوسرے کی دنیا ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مسلمانوں جانتے ہو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے سب یار و رشتہ دار, اپنے والدین سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لے. آج اس کو ان باتوں کو آج لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے, آج لوگوں نے اپنے آپ کو غلط رسم و رواج میں ڈھال لیا ہے, غلط طریقوں کو اپنا لیا ہے. اے لوگوں ذرا سنو سنو, آج اللہ والوں کی زندگی پہ جب تم نظر ڈالو گے تو معلوم ہوگا تم کو اسلام تم تک کیسے پہنچایا گیا ہے, اسلام تم تک کیسے لایا گیا ہے. اے لوگوں اگر آج تم خواجہ پاک کی زندگی پر نظر ڈالو گے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کس طرح لایا گیا تھا, خواجہ پاک نے اسلام کا پیغام ہم تک کیسے پہنچایا تھا. اے لوگوں آج تم شادیاں کر رہے ہو, جو یہ ڈھول تاشے یہ جو ڈی جے بجا رہے ہو, ان سے باز آ جاؤ. اگر تم اب بھی باز نہ آؤ گے تو مسلمانوں تمہارا کوئی سنوارنے والا نہ ہوگا. اے لوگوں ذرا سنو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں نماز پڑھا کرو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے لوگوں نماز پڑھا کرو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جو تم معاشرے میں کر رہے ہو, آج اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ یہ واقعی تم صحیح کر رہے ہو. آج جو تم غلط رسم و رواج کو تبدیل اپنے آپ میں ڈال رہے ہو کہ یہ واقعی صحیح کر رہے ہو. اور آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بچہ پروان ہوتا ہے اور جب یہی بچہ اسلام کے اصولوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ راستہ صحیح نہیں ہے, یہ راستہ صحیح ہے. آج جو بچے, آج جو نوجوان یہ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں, آپ اس میں کس کو ٹھہرائیں گے کہ یہ ماں باپ کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے؟ اگر آج بچہ, میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح کو آسان کرو, لیکن آج نوجوان اس نکاح میں غلط رسم رواج قائم کر دیتے ہیں, اس کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ غریب بیٹی کا باپ بھی سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو کس طرح کروں گا. اے مسلمانوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو تو کس طرح کرو گے. آج جب تم اللہ والوں کی زندگی پہ نظر ڈالو گے, مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل ایک دم تہجد گزار بن جاؤ,
یہ جو تم اپنی جو زندگی ہے اس کو بالکل ایک دم اسلام کے سانچے میں ڈھال کر اپنی جو تمہاری خواہشیں ہیں، لیکن یاد رکھو اس کو ایسا پورا کرو کہ جس سے نہ اللہ ناراض ہو نہ اللہ کا رسول راضی ہو۔ اللہ والے کس طرح بنتے ہیں؟ اللہ والوں کی زندگی پہ نظر ڈالو گے تو معلوم ہوگا۔ ایک دلی کا واقعہ ہے، دلی کا بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک اللہ والے تھے اور بارش پڑ رہی تھی، دلی کی گلیوں میں نکل کر جا رہے تھے، اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ پہلے دلی کا حال کچھ اور تھا، اگر ذرا سی بارش ہو جایا کرتی تھی تو پانی بھر جایا کرتا تھا، لیکن ان اللہ والوں کو کیا معلوم تھا؟ وہ تو صرف اللہ کی محبت میں گم تھے۔ ایک اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک طوائف خانے کے دروازے کے سامنے سے نکلے، طوائف بیٹھی ہوئی تھی، ان اللہ والوں کی کھڑاؤ کے چھیٹے اس طوائف کے منہ پہ آ کے گر گئے، اور طوائف کا عاشق گھر سے نکلا، اور جب گھر سے نکلا اللہ والوں کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ اللہ والوں نے کچھ بھی نہ کہا، آگے بڑھ گئے اور اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس طوائف کا عاشق چھت پہ سے گر گیا۔ لوگ آئے، ان اللہ والوں کو آگے جا کے پکڑا اور کہنے لگے، اے اللہ والوں ذرا یہ بتاؤ، تم کو جس نے ابھی منہ پہ تماچا رسید کیا تھا کہ تم نے اس کو کوئی بددعا دی ہے، کہ اس کے لیے کوئی بری دعا کی ہے؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں بھائی بتاؤ تو ہوا کیا، وہ ماجرا کیا ہوا؟ پہلے وہ لوگ کہتے ہیں پہلے تم بتاؤ کہ تم نے اس کو کوئی بددعا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ بولتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں جس طوائف کے عاشق نے تمہارے چہرے پہ تماچا رسید کیا تھا وہ بارش میں چھت پہ چڑھا اور چھت سے گر گیا تو اللہ والے ابل آواز میں کہتے ہیں اے لوگوں سنو، جب اس طوائف کے منہ پہ میرے چپل سے چھینٹے گرے تو اس طوائف کے عاشق کو پسند نہ آیا، اس لیے اس نے مجھ کو مارا، اور جب اس لیے اس نے مجھ کو مارا تو میرے یار کو پسند نہ آیا، اس لیے میرے یار نے اس کو مارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت، خطیب نوجوان حضرت مولانا قاری تنویر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلمانوں، یہ ہے اللہ والوں کی زندگی۔ اگر اب بھی اپنی بھلائی چاہتے ہو، دنیا سنبھالنا چاہتے ہو، آخرت سنبھالنا چاہتے ہو، تو پوری طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ والوں کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہارے دل کو پسند آ جائیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں الگ ہی ماحول ہو گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسی بھی شادیاں دیکھی ہیں لوگوں کی جن کو پتہ نہیں، ابھی لوہا کوٹ رہے تھے، اتنی دیر میں اس کا پیغام آ گیا کہ چل تیرا شادی ہے فلاں شامیانے میں۔ اور میں نے ایسی باراتیں لوٹتے ہوئی بھی دیکھی ہیں اپنی 20 سالہ زندگی میں کہ گھر پہ بارات آ گئی، باراتیوں نے کھانا کھا لیا، لیکن جب نکاح کا نمبر آیا تو بارات لوٹ گئی۔ تو دیکھیے جس کی جب جہاں جیسے شادی ہونی ہے، جس سے نکاح ہونا ہے اس سے ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اب کوئی بھی نوجوان لڑکا پر لڑکی پسند کرتا ہے کہ میں شادی اس سے کر کے رہوں گا، اس سے کر کے رہوں گا، اس سے نہیں کروں گا۔ آج نوجوانوں کی پسند بھی ذرا الگ ہی ہو گئی ہے۔ جب آج نوجوان کے کسی کا شادی کا نمبر آتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو لڑکی دکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو بہت ہی سادہ مزاج کی لڑکی لگ رہی ہے، اس سے نہیں جمے گی میری۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسی لڑکی چاہیے تو کہتا ہے دیکھو ابا یا اماں، جو بھی اس سے پوچھتا ہے کہ لڑکی انگریزی بول لیتی ہے، کہ انگریزی تو نہیں بولتی ہے، کہ لڑکی کے بال ہائی لائٹ ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی یہی بھی آ گئی ہے پسند۔ آج کی لڑکی کہ ڈانس کر لیتی ہے پارٹی میں، کہ انگریزی بول لیتی ہے، کہ نوکری کر لیتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کی یہی پسند ہے کہ آج لڑکی ہونا چاہیے تو خوبصورت ہونا چاہیے، اگر کالی بھی تھوڑا بھی رنگ اگر ڈاؤن ہوا نا تو ابا سن لو تم ہی شادی کر لو، ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کوارا مر جاؤں گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی شادی کو لے کر، لڑکیوں کو لے کر پسند ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہارے ساتھ جس کی جوڑی
لکھ دی ہے اس سے تمہارا نکاح ہونا ہے، پھر چاہے تم کتنے بھی زور لگا لو اس سے نکاح ہو کر رہے گا۔ ایک بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، عالم صاحب تھے، بہت ہی قد کے ناٹے تھے اور بہت ہی کالے تھے، اتنے کالے تھے کہ جیسے حضرت کا بلیزر ہے اس سے بھی زیادہ کالے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، بلکہ فقہائے کرام اور اسلاف بزرگ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت اگر بالکل اندھیرے میں آ جایا کرتے تھے تو صرف کپڑے سفید سفید نظر آتے تھے اور حضرت نظر نہیں آتے تھے۔ علم و نحو کے ماہر تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب ان کی شادی ہوئی اتنی خوبصورت بیوی ملی ان کو، بہت ہی زیادہ خوبصورت بیوی ملی، لیکن جب ان کو بیوی ملی اور جب پڑھا کے بچوں کو درس و تدریس گھر میں دے کر آیا کرتے تھے، اور جب گھر تو تدریس دے کر آیا کرتے تھے، جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اور اپنے بیوی سے سلام پیش کیا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی، بیوی سے کہتے تھے کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی۔ ایک دن بچوں کو درس و تدریس دے کر آئے، پڑھا کے آئے، گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کے بعد عرض کیا حضرت نے میں بھی جنتی تم بھی جنتی۔ بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب بیوی غصے میں بیٹھا ہو تو اسے چاہے جنت کی بشارت دے دو یا پھر اس سے یہ کہہ دو کہ میں شاہجہاں تو تیری ممتاز، پھر بھی وہ ماننے والی نہیں۔ بیوی سے جیسے ہی اتنا جملہ کہا کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی، بیوی بھڑک گئی اور کہنے لگی کہ تم زیادہ ہی بڑے اللہ والے ہو، تم کو کیسے معلوم کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی؟ کہ تم کو ڈائریکٹ اللہ نے بشارت دی ہے خواب میں کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی۔ لیکن نوجوانوں سنو ان اللہ والوں کا جواب سنو کہ میں جنتی اور تو جنتی کس طرح؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، جب میں تجھ کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر لیتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھ کو شکر کرنے کی بنا پر جنت نصیب کرے گا۔ اور میں اتنا قد کا ناٹا ہوں، بالکل کالا ہوں، پھر بھی میں تیرے نکاح میں ہوں، تو مجھ کو دیکھ کر صبر عطا کرتی ہے تو اللہ رب العزت تجھ کو صبر کرنے کی بنا پر جنت نصیب کرے گا۔ اس طرح میں بھی جنتی اور تو بھی جنتی۔ لیکن نوجوانوں سے آج کہا جائے کہ بیوی ذرا ہلکے کلر کی ہے تو لڑکا کہتا ہے جاؤ تم ہی شادی کر لو، مجھ کو شادی نہیں کرنی۔ اے میرے نوجوانوں اپنی سوچ کو بدلو، اگر تم اپنی سوچ کو بدل لو گے تو آج ہماری آنے والی نسلیں سنبھل جائیں گی۔ آنے والی نسلیں کیسے سنبھل جائیں گی؟ اگر تم یہ اپنی سوچ کو ایسے بدلو گے، اگر تم یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ میری بیوی انگریزی بول لیتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھ لو کہ میری بیوی قرآن پڑھ لیتی ہے یا نہیں، بلکہ حدیث رسول کو جانتی ہے یا نہیں، تو تمہارے گھر کا ماحول بن جائے گا۔ اگر تم یہ دیکھ لو کہ میری بیوی نوکری کرے یا نہ کرے، نوکری اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کی عورت بیٹی نوکری کرے گی اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اے لوگوں اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، عورت کا معنی ہی پورا پردہ ہے، اور عورت کی ہر ایک چیز عورت ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اے لوگوں اگر تم یہ دیکھ لو کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے تو تمہارے گھر سنبھل جائے۔ اگر تم یہ دیکھ لو کہ میری بیوی اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کو عمل کرتی ہے یا نہیں تو تمہارے گھر بن جائے۔ اگر تم یہ دیکھ لو کہ جو میری ہونے والی شریک حیات ہے یہ اللہ والوں کی باتوں کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، اگر تم دیکھ لو کہ واقعی یہ پیکر اسلام کی ماننے والی ہے تو تمہارے گھر سنبھل جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں آج کے ہمارے ماؤں بہنوں کے بھی کچھ الگ ہی حال ہو گئے ہیں۔ آج کچھ لڑکیاں جو تعلیم یافتہ لڑکیاں ہیں وہ اس طرح آپشن اٹھاتی ہیں، بہت ہی پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام نے ہم پہ پابندی لگا کے رکھی ہے، اسلام نے ہم پہ پابندی لگا کے رکھی ہے، اسلام ہماری آزادی کو چھین رہا ہے، اسلام ہمیں گھر میں قید کر رہا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں ذرا سنو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اسلام تمہاری آبادی کو چھین رہا، تمہاری آزادی کو بند نہیں کر رہا، بلکہ اسلام تمہیں محفوظ کرنے والا ہے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت۔ لوگوں پہلے آپ کو بتا دوں عورتوں کا کیا حال تھا جب میرے سرکار اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ذرا غور کریں، ابھی میں بول رہا ہوں
جب اور سرکار اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورت، لفظ عورت کو ایک گالی سمجھا جایا کرتا تھا، بیوہ عورت کو گاؤں سے باہر نکال دیا جایا کرتا تھا، حیض و نفاس والی عورت کے الگ برتن کر دیے جاتے تھے۔ عورتوں کا یہ حال تھا، عورتوں کا کچھ مقام نہ تھا، بلکہ میرے سرکار کی آمد سے پہلے زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میرے سرکار اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور دنیا والوں کو امن و عشتی کا پیغام دیا اور بتا دیا، اے لوگوں، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، یہ بیٹیاں زندہ دفنانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ یہ بیٹیاں زندہ دفنا دیا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی بن سکے، یہ تمہاری بہو بن سکے، یہ تمہاری بیوی بن سکے، یہ تمہاری بیٹی بن سکے۔ اے لوگوں، عورتیں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تمہیں زندہ درگور کر دو۔ اے لوگوں، عورت گھر کی زینت ہے، ان کی عزت کو پارا پارا نہ کرو۔ میرے سرکار نے عورتوں کا بلند مقام دیا، لیکن آج کی تعلیم یافتہ عورتیں کہہ رہی ہے کہ اسلام نے ہماری آزادی کو چھین لیا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم فراموش اسلام ہو، تم اسلام کو بلا رہی ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ محسن اسلام جانتے تھے کہ عورت ایک سفید چادر ہے، اس کو داغ دھبوں سے بچایا جائے گا، عورت ایک صاف و شفاف شیشہ ہے، اس کو پتھر سے بچایا جائے گا۔ محسن اسلام جانتے تھے کہ عورت ایک آگ ہے، اس کو بارود سے بچایا جائے گا۔ محسن اسلام جانتے تھے عورت ایک صاف و شفاف شیشہ ہے، اس کو پتھر سے بچایا جائے گا۔ اے میری ماں بہنوں، اب بھی باز آ جاؤ۔ جو تم کہتی ہو کہ اسلام ہماری آزادی کو چھین رہا ہے، تمہارا اگر اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ڈالو گے تو معلوم ہوگا کہ عورت کا کیا مقام تھا سرکار کی آمد سے پہلے۔ میرے سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا والوں کو بتایا، اے لوگوں، لفظ عورت کو گالی نہ سمجھو، ارے عورت تمہارے دل کا سرور ہے، تمہاری آنکھوں کا چین ہے، تمہارے گھر کی زینت ہے، یہ ہے عورتوں کا مقام۔ لیکن آج عورتیں کہہ رہی ہے کہ اسلام ہماری آزادی کو چھین رہا ہے، اور آج کے نوجوان بھی ایسی ہی عورتوں کو لانا پسند کرتے ہیں کہ جو انگریزی بول لیتی ہو، نوکری کر لیتی ہو، پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے انہی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی۔ اور ہے عورت کا شاہکار کہتا ہے آسی، ہے عورت کا شاہکار کہتا ہے آسی کہ برے کو اچھا، اچھے کو برا بنا دیتی ہے بیوی، برے کو اچھا، اچھے کو برا بنا دیتی ہے بیوی۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہو، اسے مولا کریم اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔